اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب سوال نمبر 5 تک پہنچے تھے. کدام ماہ در کشور شما بسیار گرم و کدام ماہ بسیار سرد است؟ آپ کے ملک میں کون سا مہینہ بہت زیادہ گرم اور کون سا مہینہ بہت زیادہ سرد ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ در کشور ماہ خدا ماہ لکھا ہے نا. در کشور ماہ جون، ماہ جون بسیار گرم است و ماہ جنوری بسیار سرد است. چلے کدام ہوا را بیشتر دوست دارید؟ کون سی ہوا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ہوائے آفتابی، ابری، برفی یا بارانی؟ پہلے ابھی اس کو سمجھ لیں. ہوا کو موسم کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور ہوا کو نام دیا جاتا ہے. جیسا موسم رہتا ہے ہوا کو اسی موسم کا نام دے دیا جاتا ہے. مثلا فرض کرو بارش ہو رہی ہے تو اب ہوا کو کہا جائے گا بارانی. کیا کہا جائے گا؟ بارانی. دھوپ نکلی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے تو کہیں گے ہوا کو آفتابی ہے نا. سورج کو، دھوپ کو آفتاب فرض کرو کہتے ہیں. تو اب جو ہوا اس میں چلے گی تو اس ہوا کو اسی آفتاب سے جوڑ کے، موسم سے جوڑ کے بولا جائے گا، کہا جائے گا کہ ہوا آفتابیس، یعنی ہوا گرم ہے. ٹھیک. برف پڑ رہی ہے تو کیا کہیں گے کہ ہوا برفیس. بادل چھایا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، نہ دھوپ نکلی ہے نہ بارش ہو رہی ہے، بس خالی بادل چھایا ہوا ہے، ابر ہے تو بات سمجھ میں آ گئی. ہوا کا اپنا نام نہیں ہوتا ہے، ہوا کو ہوا کہتے ہیں، لیکن موسم کے اعتبار سے جیسا موسم ہوتا ہے ہوا کو اسی موسم کے ساتھ جوڑ کر ہوا کو نام دیا جاتا ہے. جیسا موسم رہے گا ویسے ہی ہوا کا نام رہے گا. سورج نکلا ہوا ہے، آفتاب نکلا ہوا ہے تو ہوا جو چل رہی ہے اس کو کہیں گے آفتابی. بادل چھایا ہوا ہے، ابر ہر طرف دکھائی دے رہا ہے تو ایسے میں جو ہوا چلے گی اس کو کہیں گے ابری. برف پڑ رہی ہے، برف گر رہی ہے، برفی کہیں گے. بارش ہو رہی ہے تو کہہ رہے کدام ہمارا بیشتر دوست دارید، کون سی ہوا کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ہوائے آفتابی، ابری، برفی یا بارانی؟ کرما ہوائے ابری را بیشتر دوست داریم. ما ہوائے ابری را یا من ہوائے ابری را بیشتر دوست دارم. میں بادل والی ہوا، بدلی والی ہوا زیادہ پسند کرتا ہوں. یہاں دیا بھی ہوا ہے، اب آپ کی تصویر میں نہیں صاف واضح ہوگا چونکہ آپ کے یہاں بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہاں پہ باقاعدہ تصویر سے واضح ہے. چلے لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں. اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلے اب یہ جو درس ہے یہ عدد کے سلسلے میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عددہائے اصلی و عددہائے ترتیبی. عددہائے اصلی و عددہائے ترتیبی. عدد دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک عدد اصلی. عدد اصلی وہی ہے جو ایک سے لے کر کے انتہا تک اب چلے جائے، بے انتہا. 1 2 3 4 5 کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟
ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عددہائے اصلی. ایک ہوتا ہے عددہائے ترتیبی. عددہائے ترتیبی جب کسی چیز کی ترتیب بیان کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ شمار کرنے کے لیے آتا ہے. عدد اصلی کسی چیز کو شمار کرنے کے لیے، کسی چیز کی عدد بتانے کے لیے کہ یہ چیز اتنی ہے، بات ختم وہاں سے. عدد ترتیبی کچھ چیزوں میں اگر ترتیب ہے، ٹھیک، اب اس میں سے کسی ایک کو بیان کرنا ہے تو وہاں پر آپ عدد اصلی نہیں لائیں گے. ترتیب کا لحاظ کر کے آپ کو عدد کو ترتیبی بنانا پڑے گا. یہ عدد ترتیبی عدد اصلی سے ہی نکلتی ہے، عدد اصلی سے ہی بنتی ہے. عدد اصلی پلس میم لگا دو تو عدد ترتیبی بن جاتی ہے. عدد اصلی پلس میم کیا ہو جائے گا؟ عدد ترتیبی. جیسے یہ میم لگا دو کیا ہو جائے گا؟ یکم، دو، دوم، سے، سوم، چہار، چہارم، پنج، پنجم، شش، ششم، یہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جس کے آخر میں میم لگا ہوتا ہے یہ ہے عدد ترتیبی. یہ کیا ہے مامو؟ عدد ترتیبی. کسی چیز کی ترتیب کو بتاتا ہے یہ کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے کون سی. یہ خالی عدد نہیں ہے، عدد کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی ہے. جیسے کہیں گے من کتاب سوم میخانم، من کتاب سوم میخانم، میں تیسری کتاب پڑھتا ہوں. اس میں ترتیب ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے. اس کے بعد نہیں کہیں گے من کتاب سے میخانم، من 3 کتاب پڑھتا ہوں. تیسری، 3 اور تیسری میں فرق ہے، 4 اور چوتھی میں فرق ہے، 5 اور 5ویں میں 5 عدد ہے اور 5ویں میں ایک ترتیب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جہاں کسی چیز میں ترتیب ہو اور ترتیب کو ذکر کرنا ہو، بیان کرنا ہو، تو وہاں پر عدد کے ساتھ ساتھ ترتیب کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے اور وہاں عدد ترتیبی لایا جاتا ہے. سوال عدد ترتیبی کیسے بنتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ عدد ترتیبی کوئی گنتی نہیں ہے، عدد اصل میں وہی عدد اصلی ہے. اسی عدد اصلی کے آخر میں میم لگا دو گے تو عدد ترتیبی بن جائے گا، ختم. بالکل آسان. بات سمجھ میں آئی؟ عدد اصلی کے آخر میں میم لگا دیں گے تو عدد ترتیبی بن جائے گا. لہذا اب کہیں بھی آپ کو کسی ایسی چیز کو ذکر کرنا ہے، بیان کرنا ہے کہ جس میں ترتیب ہے تو وہاں عدد ترتیبی لانا پڑے گا. عدد ترتیبی کیسے لائیں گے کہ آپ عدد اصلی کے آخر میں میم لگا کر لے کے آؤ تو وہی ہو جائے. جیسے فرض کر لیں کہ آپ لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے کسی ایک کا، اب پوچھیں گے کہ شما نفر چندم بودی، شما نفر چندم، یا شما در امتحان نفر چندم ہستی، آپ امتحان میں کس پوزیشن پہ ہے، کون سے نمبر پہ ہیں؟ تو کہیں گے کہ میں نفر دوم، نفر پنجم، نفر ہشتم بودم. ٹھیک ہے، تو عدد لائیں گے، اس کے آخر میں ایک میم لگا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. وہی ہو جائے گا عدد ترتیبی. مثلا کہیں گے کہ ان کتابیں چندمس، یہ کون سی کتاب ہے؟ ترتیب. جب چندم آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، ہے نا. ان کتابیں پنجمس، ان کتابیں دومس، سومس، ہے نا. فرض کر لیں ایک کوئی شخص آیا، مسجد میں داخل ہوا، ہم نے پوچھا کہ بھائی مسجد میں اس سے پہلے کچھ لوگ گئے ہیں، یہ کون سا ہے، کتنے نمبر کا آدمی ہے جو جا رہا ہے مسجد میں؟ تو گویا ایک ترتیب ہے یہاں پہ، ایک ایک گئے ہیں. کہیں گے ان نفر ہشتمک. آقا ہاں آقا بورڈ پر لکھیں گے آپ تو
آن کر دیجیے گا. نہ لکھ نہیں رہا ہوں بورڈ پہ، سمجھا رہا ہوں. یہ تو آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک عدد اصلی ہے. عدد اصلی کا مطلب ہوتا ہے وہی عدد جو اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا، پڑھایا گیا. 1 سے لے کر کے 100 اور 100 سے لے کر کے 1000، 1000 سے لے کر کے لاکھ، لاکھ سے لے کر کے بلین اور پھر 10 ملین، ملیارڈ. یہ تمام کیا ہے؟ عدد اصلی ہے. کسی چیز کی عدد بیان کرنی ہے تو وہاں یہ چیز لائی جاتی ہے. ان سے کہیں گے کہ میرے پاس 2 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. میری جیب میں 500 روپیے ہیں. من 500 روپیے دارم. ٹھیک. ہاں. یہاں اتنے لوگ رہتے ہیں. در کھانو در 10,000 نفر زندگی میں کنن. یہ اصل عدد کیا نام ہے؟ عدد اصلی ہو گیا. عدد ترتیبی ایک ہوتا ہے کہ جہاں اشیاء اور چیزوں کے درمیان ایک ترتیب ہو. کیا ہے؟ ایک ترتیب ہو. تو حقیقت میں جو عدد ہے وہ اصلی ہی ہے، ترتیبی نہیں. ترتیبی بنانی پڑتی ہے. ترتیبی کیا کرنی پڑتی ہے؟ بنانی پڑتی ہے. عدد ترتیبی عدد اصلی سے ہی بنتی ہے. عدد اصلی کے آخر میں میم بڑھا دیں گے تو اصل کیا ہو جائے گا؟ عدد ترتیبی بن جائے گا. فی الحال فرض کر لیں میں نے اس سے پہلے کئی 4-5 موبائل لیا. ابھی یہ کون سا موبائل ہے؟ کتنے نمبر کا؟ ٹھیک ہے. ان موبائل پنجم منس، یہ 5واں موبائل ہے میرا جو میں نے لیا ہے. فرض کر تو 5 اسی میں میم لگا دیا، ہو گیا پنجم. چلیں ٹھیک. آپ دیکھیں لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں. عددہائے اصلی، اصلی عددیں کیا ہے؟ 1 2 پھر 10 11 12 13 14 15 20 تک. ٹھیک. پھر 20 تو 1 سے لے کر کے 30 تک، پھر 40 سے لے کر کے 50 60 100 تک آ گیا. یہ ہو گیا عدد اصلی. یہ سب پڑھ چکے ہیں. اب یہ عددہائے ترتیبی، یہ جو ہے عدد ترتیبی. یکم ایک تھا، یکم ہو گیا. 2 تھا، دوم ہو گیا. 10 دہم ہو گیا. پھر 11 تھا، یہ 11 دیکھیں نیم لگا ہوا ہے خالی ہے نا. 20 تو یکم. اچھا جب ڈبل والا آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ جس میں یعنی دہائی والی جب عدد آئے گی تو جو دوسرا والا جز ہے لاسٹ والا اس کے آخر میں میم لگے گا. یہ نہیں کہیں گے بستم و یکم یا بست یکم. جو لاسٹ والا جز ہوگا ٹھیک ہے نا اس میں لگے گا. جیسے آپ یہ کہیں گے 55واں تو کہیں گے 50 پنجم. کیا کہیں گے؟ 50 پنجم. چلیں یہ چہلم، چہل سے والا ہے. صدم 100 سے. لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیے. یک ہفتے 7 روز است، یعنی کہ ایک ہفتہ 7 دن ہے. شنبہ روز اول ہفتے است. شنبہ روز اول ہفتہ. سنیچر ہفتے کا پہلا دن ہے. سنیچر ہفتے کا. نمبر 2 بہار فصل اول سال، تابستان فصل دوم، پائیس فصل سوم و زمستان فصل چہارم سال است. اب دیکھیں یہاں سب جو ہے عدد ترتیبی، چونکہ اس میں ترتیب ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. جن کہیں گے 1 2 3 4 ہے نا. کہنے کہ بہار فصل اول سال، بہار کیا ہے؟ سال کا پہلا، سال کی پہلی فصل. تابستان دوسری، پائیس تیسری اور زمستان یعنی چوتھی. ہاں سال کی چوتھی فصل ہے. سال کی چوتھی فصل. من 2 برادر دارم، میں 2 بھائی رکھتا ہوں. برادر اولم 32 سال،
پہلا بھائی 32 سال کا، و برادر دومم، اور دوسرا دوم میں ایک میم عدد ترتیبی والا ہے اور ایک میم کیا ہے؟ کون سا ہے یہ دومم کیا ہے؟ ترتیبی ہے اور دوسرا میم کلمے کا جز ہے. کلمے کا جز ہے. اب متکلم والا جو ہوتا ہے من کی جگہ جو میم آتا ہے. وہ برادر دومم، اور میرا دوسرا بھائی، میرا یعنی یہ ایسے تھا برادر دوم من، کیا تھا؟ من کی جگہ پر من. برادر دومم میرا دوسرا بھائی 27 سال دارا 27 سال رکھتا ہے. من 2 ماہ قبل بے ایران آمدم، میں 2 مہینے پہلے ایران آیا. من 2 ماہ قبل، میں 2 مہینے پہلے، بے ایران آمدم آیا. الآن کتاب دوم را میخوانم، اور اس وقت دوسری کتاب پڑھ رہا ہوں یا پڑھتا ہوں. ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے لطفاً کامل کنید، برائے مہربانی مکمل کیجئے. مسنگ ہے یہاں پہ کون سا کلمہ رکھا جائے گا کہ عبارت کا اور جملے کا معنی صحیح ہو، غلط نہ ہو. چہار شنبے روز ہفتے اس، کیا کہیں گے؟ ہاں، چہار شنبے روزے پنجمے ہفتے اس. بدھ ہفتے کا 5واں دن ہے. بدھ ہفتے کا ہاں کیا کہیں گے؟ چہار شنبے روزے پنجمے ہفتے اس. بدھ ہفتے کا 5واں دن ہے. کتاب دوم درس دارد، کتاب دوم 21 درس دارد. فرض کرو جو بھی 21 22 25 کوئی سی بھی گنتی آپ کہہ سکتے ہیں. کتاب دوم 25 درس دارد، دوسری کتاب 25 سبق رکھتی ہے. ما امرو درس چہاردہم، درس 13، درس 12، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. ما امروز درس 12 را میخوانیم، ہم اس دن 12واں سبق پڑھ رہے ہیں. 1 سال فصل دارت، 1 سال چہارم نہیں آئے گا، کیا ہے؟ چہار فصل دارت. زمستان فصل سالس، فصل چہارم سالس کہیں گے. فصل آخر سال اگر کہہ دیں تو گنتی لائیں گے تو کہیں گے چہارم، عدد ترتیبی لانی پڑے گی. ٹھیک چلو. نمبر 4 پیدرم فرزند دارت، 2 فرزند سے فرزند، 4 فرزند جس کے جتنے ہیں. پیدرم 5 فرزند دارت، 4 فرزند. من فرزند ہاں دوم سوم چہارم ایشان ہستم. میں ان کا دوسرا ہوں، تیسرا ہوں. کون سا کس نمبر کے ہوگا؟ ہاں من فرزند اول ایشان ہستم، دوم ایشان ہستم. یہ کہ یہ یکم جو ہے نا یہاں کبھی اول بھی استعمال ہوتا ہے اور یکم بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں اب نیچے تھوڑا سا حاشیے میں دیکھ لیں جلدی سے. حاشیے میں کیا دیا ہوا ہے؟ دیکھیں حاشیے میں دیا نمبر 1 عدد اصلی،
پلس ٹھیک میم ٹھیک عدد ترتیبی بن جائے گا. جیسے یک پلس میم کیا بنے گا یکم. 25 پلس میم کیا ہو جائے گا عدد ترتیبی بعد از اسم می آیت. اب یہ بتا رہے ہیں یہ غور سے سنو. کہہ رہے ہیں کہ عدد ترتیبی اسم کے بعد آتی ہے. کسی بھی اسم کے بعد ہی عدد ترتیبی آتی ہے. بغیر اسم سے اسم کے عدد ترتیبی نہیں آتی. پہلے ایک اسم آئے گا اور وہ جو اسم ہوگا اس اسم کے آخری حرف کے نیچے کسرہ دیا جائے گا, زیر پڑھا جائے گا. کہا جائے گا کتاب پنجم, نفر پنجم, شخص چہارم. جو بھی عدد ترتیبی سے پہلے جو بھی اسم آئے گا وہ اسم اضافہ ہوگا عدد ترتیبی کی طرف اور اس اسم کو کسرہ دے کر کے پڑھا جائے گا. کتاب دو بے آگے نا. خودکار چہارم, استاد پنجم, روزے اول, روزے سوم, ہفتہ پنجم, جو بھی کہا سال چہارم, فصل دوم. جو بھی عدد ترتیبی سے پہلے آئے گا جو بھی اسم اس کو کسرے کے ساتھ جیسے کہیں گے مانند کتاب دوم, درس 13, روز 28, استگاہ سوم, امام 12. کریں گے در عدد مرکم ازواج یکم استفادے می کنیم مانند 20 یکم وسیع یکم. ایک بات جو ہے خاص خیال رہے, ایک نقطہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو عدد مرکب ہے, مرکب کا مطلب ہوتا ہے دہائی والا. 10 کے اوپر آپ چلے جاؤ, خاص طور سے 20 کے اوپر, سمجھ رہے ہیں. تو عدد مرکب میں یکم کا استفادہ کیا جائے گا, اول کا نہیں. اول میں نے بتایا ابھی اول اور یکم کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے, لیکن عدد کو جب مرکب لانا ہو تو اول نہیں لائیں گے. کیا لائیں گے یکم. کہیں گے 20 یکم, نہیں کہیں گے 20 اول. 30 یکم, 40 یکم, 50 یکم. ٹھیک سمجھ میں آ رہی بات جی. عدد جب ترکیبی ہو, مرکب ہو, ایک پہلے عدد ہو ایک دوسری عدد بھی ہو, تو وہاں پر اگر ایک لانا ہے تو یکم لائیں گے, اول نہیں لائیں گے. نہیں کہیں گے 20 اول, کیا کہیں گے 20 یکم. نہیں کہیں گے 30 اول, کیا کہیں گے یکم. احسن, یہ ہو گیا. چلیں اس کے بعد آخری بار در غیر عدد مرکب بیشتر ازواج اول استفادے میں گل. اگر عدد غیر مرکب ہے, اکائی والی ہے, تو آپ وہاں یکم کی جگہ اول لائیے, بلکہ یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. ان اول کتاب, اول نفر, اول مجلس, اول لائے, لیکن یکم. سمجھ رہے ہیں. تو اگر عدد غیر مرکب ہے تو غیر مرکب عددوں میں یکم کی جگہ زیادہ تر اول کا استعمال کیا جاتا ہے. جس کلاس اول, کتاب اول, استگاہ اول. ٹھیک سمجھ میں آئی بات. چلو اس کے بعد واجہ پرسشی چندم, سوالیہ کلمہ ہے, کوشچن ورڈ. چندم کون سا, چندم یعنی کون سا. یہ جو کلمہ ہے چندم, یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ جب کسی چیز کی
ترتیب معلوم کرنی ہو، عدد ترتیبی تو وہاں لایا جاتا ہے کیا؟ چندم۔ لہذا اب جہاں کہیں بھی چندم کے ذریعے سے سوال ہوگا تو جو جواب دیا جائے گا تو اس جواب میں عدد ترتیبی کو لایا جائے گا، نہ کہ عدد اصلی کو۔ جس کہیں گے شما کتاب چندم میخانی، آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو کہیں گے من کتاب دوم میخانہ، نہیں کہ من کتاب دو میخانہ۔ چندم عدد ترتیبی پوچھنے کے لیے، عدد ترتیبی معلوم کرنے کے لیے آتا ہے نا۔ مثلا کہیں گے کہ سه شنبه روز چندم هفته است، سه شنبه روز چندم ہفتے است، یعنی منگل ہفتے کا کون سا دن ہے؟ تو اب ترتیب کے کہیں گے کہ شنبه روز چہارم ہفتے است، ٹھیک؟ اب دیکھیں واجہ پرسشی چندم، تو چندم سمجھ میں آ گیا۔ کہیں بھی آپ کو اگر کسی عدد ترتیبی کے بارے میں سوال کرنا ہے تو وہاں کلمہ چندم لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ چندم۔ مثلا آپ روٹی کھا رہے پوچھیں گے ان نانی چندم شماس، یہ کون سی روٹی ہے، کتنے نمبر والی جو کھا رہے ہو ابھی؟ کہیں گے کہ ان نانوں میں پنچمے مانس، مثلا یہ 5ویں روٹی کھا رہا ہو، فرض کر لو، ہے نا۔ اب بار بار مثلا کہ کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کتنے نمبر کا ہے، یا بھائی آپ لوگ 4-5 ہیں، میں نے پوچھ لیا کہ ان برادر چندم شماس، یہ تمہارا کس نمبر کا بھائی ہے، اس نمبر کا کون سا ہے؟ یہاں پہ عدد ترتیبی۔ یہ ایک چیز یاد رہے، جہاں کہیں بھی چندم، کلمہ چندم کے ذریعے سے سوال ہوگا تو جو جواب لایا جائے گا، دیا جائے گا، جواب میں عدد ترتیبی آئے گا، عدد اصلی اصل۔ چلیں دیکھیں، یک ہفتے چند روز است، دیکھیں ایک چند ہے ایک چندم ہے۔ چند عدد اصلی کے لیے آتا ہے، چندم یہ بالکل اسی عدد کی طرح، جیسے عدد میں عدد ہے 1 2 3 4 5 سے لے کر کے، ٹھیک؟ عدد ترتیبی جب لاتے ہیں تو اسی عدد اصلی کے آخر میں میم لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سوال میں بھی ایک ہے چند، ہے نا، کتنا چند، ٹھیک؟ اس میں آ گیا چندم، میم لگا دیے، تو یہ اصلی والا ہے اور یہ ترتیبی، بس یہ یاد رہے۔ یک ہفتے چند روز است، چند آیا یعنی عدد اصلی۔ ایک ہفتے کتنے دن ہوتے ہیں؟ کہیں گے یک ہفتے ہفت روز است، نہیں کہ ہفتم روز است، ایک ہفتہ 7 دن کا ہے۔ دوشنبے روز چندم ہفتے است، اب یہ چند کی جگہ کیا آ گیا؟ چندم آ گیا۔ چندم جب آ گیا تو گویا آپ سے عدد ترتیبی معلوم کی جا رہی ہے، لہذا جواب میں عدد ترتیبی کہیں گے کہ دوشنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ چند یعنی کتنا، چندم یعنی کون سا، ٹھیک ہے؟ تو کہیں گے کہ دوشنبے روز سوم ہفته است. شما کتاب چندم را میخوانید؟ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں یا آپ لوگ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ کہ ماں کتاب را میخوانید، ہم دوسری کتاب پڑھتے ہیں۔ ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ چلیں اس کو ایک مرتبہ جو ہے تکرار کر لیجیے گا۔